السلام علیکم. میرا نام ماریہ ہے. میں ایک ارلی چائلڈہڈ ایجوکیٹر ہوں. میں نے ECE ارلی چائلڈہڈ ایجوکیٹر میں اپنی ایجوکیشن حاصل کی اور میں نے بچوں کے ساتھ اور فیملیز کے ساتھ تقریباً 15 سال تک کام کیا ہے. اور زیادہ تر جو میرا کام رہا ہے وہ ان بچوں کے ساتھ رہا ہے، ڈفرینٹ فیملیز کے ساتھ رہا ہے جن کا تعلق دنیا کے مختلف ممالک سے ہے، اور ان کے مختلف کلچرز، مختلف بیک گراؤنڈ سے وہ آتے ہیں. کچھ اور ہر کسی فیملی کا اپنی ویلیوز وغیرہ ہوتی ہیں، تو میرا ان کے ساتھ ایکسپیرئنس رہا ہے کام کرنے کا. اس کے علاوہ کرنٹلی ابھی میں کام کرتی ہوں چھوٹے بچوں کے ساتھ، اور میرا زیادہ جو انٹرسٹ ہے اس فیلڈ میں وہ ہے بچوں کے اصل رویوں کو پہچاننا. کیونکہ ہر وقت جب بھی بچہ کسی بھی طرح کا ریاکشن ظاہر کرتا ہے، غصہ کرتا ہے یا اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیتے ہیں، اور وہ جو ٹینٹرمس شو کرتے ہیں بچے، ہر رویے، ہر بیہیویئر کا کوئی ریزن ضرور ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی چیز بغیر کسی وجہ کے ہو رہی ہو. تو مجھے جو سب سے زیادہ میرا جو فوکس ہوتا ہے میرے کام میں، اور میرا جو بھی میرا ایجوکیشن حاصل کرنے کا یا جو بھی کچھ پڑھنے کا ہوتا ہے، کچھ سیکھنے کا ہوتا ہے، تو میرا مین جو فوکس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھ سکوں، جان سکوں وہ وجوہات اور وہ ساری چیزیں جو کسی بھی انسان کے رویے پر اثر انداز ہوتی ہیں، کسی بھی انسان کی پرسنالٹی پہ اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کا رویہ چینج ہو جاتا ہے. سو اس کے لیے میں ڈفرینٹ بکس پڑھتی ہوں، ڈفرینٹ آرٹیکلس کبھی پڑھ لیے، ویڈیوز ڈفرینٹ چیک کر لیتی ہوں میں. تو ابھی میرا جو یوٹیوب کی جو ویڈیوز بنانے کا میرا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ میں جو بھی ڈفرینٹ بکس پڑھوں، میں چاہوں گی کہ میں آپ سب لوگوں سے شیئر کروں اس کی ڈفرینٹ پوائنٹس آپ کو شیئر کروں آپ کے ساتھ. اور آپ مجھے بتا سکتے ہیں اگر اس میں سے کسی بھی پوائنٹ کے ساتھ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کسی بھی چیز کا ایسی کچھ ذہن میں آپ کا ہو، آپ اپنے حساب سے یا آپ کے بچے کے حساب کے حوالے سے آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو جواب دے سکوں. سو فی الحال ابھی جو میں کتاب پڑھ رہی ہوں وہ ہے دا ہائیلی سینسٹیو چائلڈ. تو جب ہم سینسٹیو کی بات ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ بچپن میں ہمیں کہا جاتا تھا، اور ابھی بھی کافی یہ بات ہوتی ہے کہ میرا بچہ بہت حساس ہے، بہت سینسٹیو ہے میرا بچہ، یا میری بیٹی بہت سینسٹیو ہے. اور جو پہلی چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے جب ہم سینسٹیو ورڈ سنتے ہیں، پہلی چیز ہمارے دماغ میں جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو امیج ہمارے دماغ میں بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ سینسٹیو کا مطلب ہے کہ بچہ بہت ہی شرمیلا ہے، بہت شائے ہے، اور اس کو مطلب اس کا وہ فضول میں ضد نہیں کرتا، اور ہمیشہ کلاس میں پیچھے بیٹھتا ہے. مطلب اس طرح کی باتیں زیادہ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آتی ہیں اگر ہم سنتے ہیں کہ فلاں بچہ بہت ہی حساس ہے. تو لیکن جو حساسیت ہے، جو سینسٹیوٹی ہے، وہ صرف یہاں تک ہی محدود نہیں ہے. اس کی بہت زیادہ دوسری بھی لیئرز ہیں، اس کی بہت زیادہ دوسری بھی وجوہات ہیں، بہت ساری دوسری چیزیں ہیں جو ہم نہیں جانتے، یا ہم نے کبھی اس کے بارے میں غور نہیں کیا اس پر. تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں انٹروڈکشن دینا چاہوں گی. میرا بیٹا ماشاءاللہ وہ 8 سال کا ہے. وہ بہت بہت زیادہ سینسٹیو ہے، ہائیلی سینسٹیو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، شدید قسم کا حساس بچہ وہ ہے. تو اس کی بہت ساری چیزیں
جب وہ کرتا تھا کرتا ہے پہلے. اب تو الحمدللہ کافی مجھے پتہ چل گیا ہے کتاب پڑھ کر یا دیکھ کر، اور تھوڑا سا سمجھ آ گئی ہے. لیکن پہلے مجھے ہوتا تھا کہ ایسا کیوں کر رہا ہے. جیسے اگر اس کو کچھ قسم کے جو کپڑے ہیں کچھ کپڑوں کا جو مٹیریل ہوتا ہے، جیسے جینز ہیں یا کچھ کھردرا مٹیریل ہے کسی بھی کپڑے کا، وہ نہیں پہن سکتا. اگر اس کا کھانے میں اس کی اگر ہم اسپگیٹی بنا رہے ہیں گھر میں اور کھانے میں اس کی آ جاتی ہے سوس، اگر میں اسپگیٹی میں سوس جیسے ہم ڈالتے ہیں بناتے ہیں، وہ نہیں کھا سکتا، وہ بالکل بھی نہیں کھائے گا. اور اس طرح کی بہت ساری باتیں تھیں، اور مجھے ہمیشہ ہوتا تھا کہ اس کو کیا کون سی چیز پریشان کر رہی ہے، کیوں نہیں کھا رہا، کیوں نہیں پہن رہا. اور تو پھر مجھے آہستہ آہستہ جب اس وقت تو مجھے غصہ آتا تھا، مجھے اریٹیشن ہوتی تھی، اور مجھے ہوتا تھا کہ مطلب کیا. اور اگر انسان، اور یہ بھی ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر ماں اور پیرنٹس میں سے کوئی بھی اگر خود اسٹریسڈ ہے، فرسٹریٹڈ ہے، تھکا ہوا ہے، تو وہ خود یہ ساری چیزیں نہیں سوچ سکتا کہ او اچھا میرا بچہ یہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ شاید اس کو کوئی بات پریشان کریے، یا کوئی اور ریزن ہو سکتا ہے. یہ چیزیں ہم نہیں سوچ سکتے اس لیے کیونکہ ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں. تو اس لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے پیرنٹس کو اپنے آپ کو کام رکھنا، اپنے آپ کا خیال رکھنا. کیونکہ اگر جب تک آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے، آپ اپنے گھر میں کسی کا بھی خیال نہیں رکھ سکیں گے. بچوں کا تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ بچوں کا خیال رکھنے کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو یہ تھا. اور جب میں نے کتاب پڑھی، جب میں نے اس کے بارے میں زیادہ پڑھا، تب مجھے معلوم ہوا کہ جو بہت زیادہ حساس بچے ہوتے ہیں، وہ بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ جب بچہ بہت زیادہ حساس جو ہوتا ہے، وہ اگلے انسان کے ایموشنز کو اور اس کی فیلنگ کو پہلے سے ہی نوٹس کر سکتا ہے، وہ کر لیتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک امی ہے اور ایک بچہ ہے، اور ماں جو ہے وہ اپنے بچے پر کسی بات پر ناراض ہے، تو اس سے پہلے کہ ماں کچھ بولے، جو ہائیلی سینسٹیو بچے ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ حساس بچے ہوتے ہیں، وہ امی کی، اپنی ماں کی یا والد کی یا کیئر گیور جو بھی ہوتا ہے ان کا بڑا، ان کی باڈی لینگویج سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. وہ ان کی ایموشنز کو، ان کے اسٹریس کو ایبزارب کر لیتے ہیں، آپ ایسا سمجھ لو. اور ایبزارب جب کر لیتے ہیں تو ان کو ان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے فائٹ یا فلائٹ. جب وہ ٹرم تب استعمال ہوتی ہے جب انسان یا تو بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے یا تو بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتا ہے. تو جب ہم بہت زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں، جنرل سچویشن، اگر ہم بہت زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ بیٹھو سکون سے اور سوچو کہ ہم خوف زدہ کیوں ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. نہیں، ہم ایسا نہیں سوچتے، کیونکہ ہمارا جو برین ہوتا ہے وہ فائٹ اور فلائٹ کے موڈ میں ہوتا ہے. تو ہم یا تو کہتے ہیں یہاں سے بھاگو موسٹلی اگر ہو سکتا ہے، یا تو پھر کچھ اور اگر ہم اس کا کوئی اور راستہ نکال سکتا ہے تو وہ ہوتا ہے. اور جب ہم فائٹ کے موڈ میں ہوتے ہیں، جب ہم بہت ہی غصے میں ہوتے ہیں یا ڈر کی وجہ سے یا کچھ بھی، تو ہم وہی بات کہ ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ہم صرف محسوس کرتے ہیں. تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے. تو جب بچہ حساس بچہ یہ آبزرو کرتا ہے، فیل کرتا ہے، تو وہ فائٹ یا فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے، اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ چپ ہو جاتا ہے، وہ کچھ بحث نہیں کرتا آگے سے. اگر تھوڑا سا بحث کرتا بھی ہے تو وہ اس کو زیادہ دیر تک نہیں کرتا، وہ جلدی سے گیو اپ کر دیتا ہے. کیوں گیو اپ کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے لیے ہر وقت بہت زیادہ چیزیں وہ ایک وقت میں نہیں ہینڈل کر سکتا. بہت زیادہ جیسے
آرگیومنٹ ہو گیا، بہت زیادہ چیخ و پکار ہو گئی، بہت زیادہ ڈانٹنا ہو گیا جیسے پیرنٹس کبھی ہم کرتے ہیں غصے میں، بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ان سے برداشت نہیں ہوتی. اگر وہ اسکول میں کچھ بچے آپ نے دیکھا ہوگا، آئی ایم شیور نوٹس کیا ہوگا کہ اسکول میں کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ کلاس میں اینڈ میں جا کے بیٹھتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی اور نہ ہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ہر بچہ جو اینڈ میں بیٹھتا ہے وہ حساس بچہ ہوتا ہے، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم اینڈ میں بیٹھیں، اس لیے کیونکہ ان کو برداشت نہیں ہوتا کہ وہ ہر کسی کی توجہ کا مرکز بنے، سینٹر آف اٹینشن وہ نہیں ہونا چاہتے. وہ نہیں چاہتے کہ ہر کوئی ان کو دیکھ سکے، ہر کوئی ان کے بارے میں بات ہو سکے. ان کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں. ان کو بہت ہی زیادہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں نہ دیکھو، ہمیں نہ ہمارے بارے میں نہ کوئی بات کرے. تو وہ ان چیزوں کو بہت اوائڈ کرتا ہے. دوسری جو بات ہوتی ہے ان کی وہ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جیسے شرٹ میں پیچھے سے جو ٹیگز ہوتے ہیں وہ ان کو اریٹیٹ کرتے ہیں. ساکس میں جب ہم ساکس پہنتے ہیں تو اس کا آگے کا جو حصہ ہوتا ہے نا، اس میں ہلکی سی لائن ہوتی ہے. اگر وہ لائن ٹیڑھی ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، عام جیسے دوسرے جو ہم بچے ہیں یا ویسے عام طور پر زیادہ اس کو نہیں ہم سمجھتے ہیں اور نہ ہی ہم اس پر زیادہ کچھ پریشان ہوتے ہیں. لیکن جو حساس بچے ہوتے ہیں ان کو بہت ہی زیادہ اریٹیٹ کرتی ہے یہ بات، اور وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہر چیز صحیح ہو، اور ہر تھوڑی سی چیز ان کو اریٹیٹ کرتی ہے. یہ بھی ایک بات ہے. تو میرا ریزن اس ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ آپ اس سے ریلیٹ اگر کر سکتے ہیں، اگر کوئی ہے آپ کے گھر میں، اگر ایسا بچہ ہے آپ کا جو ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ری ایکٹ کرتا ہے، تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں ان کو، اور اس کو آپ بولنے دیں، اس کی ایموشنس کو، اس کی ایموشن کو آواز اس کو اجازت ہونی چاہیے ہر بچے کو کہ وہ اپنی ایموشنس کو آواز دے. مطلب وہ بول سکے، وہ بتا سکے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، اس کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے، کون سی چیز اس کو بادر کر رہی ہے. کافی سارے بچے ڈر سے چپ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ڈانٹ پڑے گی یا ہمیں پنشمنٹ ملے گی. یہ ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت ہم ریئلائز نہیں کرتے کیونکہ وہ بچے ڈر کی وجہ سے ہمیں نہیں بتاتے. لیکن وہ بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں وہ بولڈ بھی ہوتے ہیں، اور کچھ بچے دب جاتے ہیں. وہ اپنی فیلنگز کو دبا کے رکھ لیتے ہیں اپنے اندر اور بتاتے نہیں ہیں کسی کو، کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں سمجھے گا، میں اگر کسی کو بتاؤں گا ابھی تو شاید مجھے نہیں کوئی سمجھیں گے، کوئی بھی نہیں سمجھے گا. تو پھر اس سے اور زیادہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں. انسان مطلب بچہ جب بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتے ہیں، تو وہ چیزوں کو چھپانا، جھوٹ بولنا، بہانے بنانا، تو اس سے اور بہت ہی زیادہ مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں، ہوتے بھی ہیں، اور ہم نے نوٹس بھی کیا ہے. اکثر میں نے سنا ہے پیرنٹس کو کہتے ہوئے کہ میں اپنے بچے کو جو بھی کھلاتی ہوں وہ کھا لیتا ہے، میں اپنی بیٹی کو جہاں بھی لے جاتی ہوں وہ چلتی ہے میرے ساتھ، وہ کبھی مجھ سے نہیں ضد کرتی، کبھی روتی نہیں ہے کسی بات پہ، کبھی اس نے کسی کی چیز پہ ہنگامہ نہیں کیا. بیسکلی وہ وہی کرتی ہے جو میں کہتی ہوں. ایک طریقے سے تو بہت اچھا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کا بچہ آپ کو بہت سنتا ہے، آپ کی بہت مانتا ہے. لیکن اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اگر آپ تھوڑا سوچو اس پر بیٹھ کے، تو آپ یہ جاننے کی کوشش کرو کہ اس بچے کا اپنا کچھ جو نظریہ یا اس کی اپنی پسند یا اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر انسان یا کوئی ایک انسان ہر وقت خوش ہو، ہر وقت آپ کے ساتھ آپ کی بات میں ہاں ملائے، ہر وقت آپ کو کہے کہ میں وہی کروں گا جو آپ چاہتے ہیں.
یہ نارمل نہیں ہے. آپ خود سوچو, آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھو. اگر ہسبینڈ ہے آپ کا, آپ کے اگر ہسبینڈ ہیں گھر میں, یا آپ کی امی پاپا ہیں, آپ سوچو اگر آپ کی امی آپ کو روز کسی ایک بات کو کہے, بیٹا یہ کھاؤ, بیٹا ادھر چلو, بازار چلو, ان آنٹی کے گھر چلو, ان کو یہ بنا کے دو, مجھے یہ بنا کے دو, اور آپ بغیر کسی اعتراض کے, بغیر کسی چیز کے آپ ان کی بات مانتے رہیں, ایسا ہوتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ, میں جاننا چاہوں گی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں. مطلب یا تو آپ کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے, رائٹ؟ اب یا تو آپ کی اپنی کوئی رائے ہے ہی نہیں, مطلب آپ وہی کرتے ہیں جو دوسرے چاہتے ہیں. آپ اپنا کیا سوچتے ہیں, کیا پسند ہے, کیا نہیں پسند ہے, کون سی چیز آپ کو بیزار کرتی ہے, غصہ دلاتی ہے, فرسٹریٹ کرتی ہے, اس کا کوئی وہ نہیں ہے. یا تو یہ بات ہے, یا تو یہ بات ہے. دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ نے انکار کیا تو اس کا شدید رد عمل ہوگا آپ کے پارٹنر سے, آپ کے ہسبینڈ سے, آپ کے بھائی بہن سے, آپ کے والدین سے, یا جو بھی سچویشن ہے آپ کے ارد گرد. ایک وجہ یہ ہے. اور موسٹلی جو وجہ ہوتی ہے وہ سیکنڈ آپشن ہوتا ہے کہ اور میں نے بہت سنے ہیں, میں نے 15 ایئرس میں جو فیملیز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, بچوں کے ساتھ جو میں نے کام کیا ہے, اس میں نے سنی ہے یہ چیزیں کہ مجھے کہتے ہیں پیرنٹس کہ کوئی فائدہ نہیں ہے, اگر ہم کہیں گے تو الٹی بات بگڑ جائے گی, اس لیے ہم پریفر کرتے کہ ہم نہ کہیں. یا بچے کہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنی ماں کو یہ کہا وہ مجھے نہیں سمجھیں گی, تو اس لیے بہتر ہے کہ ان کو کرنے دے جو بھی کرنا ہے. لیکن یہ صحیح نہیں ہے, یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. آپ خود سوچو, جب ٹھیک ہے آج آپ کا بچہ کہے گا کہ ٹھیک ہے آئی ڈونٹ کیئر, امی کو کرنے دیں, لیکن ایک وقت وہ ضرور آئے گا جب وہ بچہ کہے گا کہ انف از انف. میں نے بہت سن لی آپ کی بات, اب آپ میری سنو. اور وہ جب ٹائم آتا ہے پھر وہ بہت ہی زیادہ ہرٹ ہوتا ہے پیرنٹ, کیونکہ پیرنٹ کو ہمیشہ ہوتا ہے کہ اس نے ہمیشہ میری سنی ہے اور اب اس کو کیا ہو گیا, تو وہ دوسری اسٹوری خراب ہو جاتی ہے پھر. تو بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ جبھی بھی آپ کو احساس ہو, کیونکہ اٹس نیور ٹو لیٹ, ایسا نہیں ہے کہ اب تو بچے بڑے ہو گئے اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, اٹس ناٹ لائک دیٹ, نیور. جبھی بھی آپ کو احساس ہو, جبھی بھی آپ کو یہ لگے کہ آپ تھوڑا سا سخت ہو رہے ہیں اپنے بچے پہ, آپ اس کو بولنے کا موقع نہیں دے رہے, آپ اس کی اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع نہیں دے رہے, تو آپ بیٹھو سکون سے اکیلے میں اور اپنے آپ کو سیلف انالیسس کرو, اور آپ دیکھو کہ آپ کون سی چیز ایسی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور آپ کو پتہ چل جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں سمجھ سکیں گے, آپ بالکل سمجھ جائیں گے. پیرنٹنگ کی چیزیں انسان جب ایک لڑکی ماں بنتی ہے تو اس کو مینول نہیں ملتا ہے بچے کے ساتھ. بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مینول نہیں لے کے آتا اپنے ساتھ کہ اوکے موم, یہ میرا نام ایسا ہوں میں, یہ میری پرسنالٹی ہے, یہ میری نیچر جو ہے وہ یہ ہے, اور اس کا مینول یہ ہے, اور آپ یہ مینول پڑھو اور مجھے ایسے پالو. ایسا نہیں ہوتا ہے. جب ایک لڑکی ماں بنتی ہے, یا ایک لڑکا جب والد بنتا ہے, تو ان کو کون سی چیز انفلوئنس ہوتی ہے ان کو, جیسے ان کے پیرنٹس ہوتے تھے, جس طرح سے ان کے امی بابا نے ان کی پرورش کی, ان کا پیرنٹنگ کا اسٹائل بھی بالکل وہی ہوگا, انلیس اس میں جو بھی غلط ان کو لگا اور وہ کوشش کریں کہ میرا پیرنٹنگ کا اسٹائل ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ مجھے احساس ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا, اگر ان کے ساتھ کچھ انتہائی کوئی برا ہوا یا کچھ غلط ہوا, تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں میں ایسا نہیں چاہتا. جیسے اگر وہ ایسا کچھ کوئی انسان ایسا سوچتا ہے کہ نہیں میری امی اور ابو بہت سخت ہے اور میں نہیں چاہتا اتنا سخت اپنے بچوں کے ساتھ ہونا, تو وہ اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
اور کسی کو یہ ہوتا ہے کہ میری امی مجھے سختی کرتی تھیں، یا جو بھی ان کی زندگی میں، بچوں کی زندگی میں جو بھی ان کا بڑا تھا وہ سختی کرتا تھا، اور اب ان کے اپنے بچے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نہیں میں ایسا نہیں کرنا چاہتے، ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ٹائم لگتا ہے، اس میں وہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو بہت روکنا پڑتا ہے، اس غصے کو دبانا پڑتا ہے، اس ایموشنز کو بالکل کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور وہ آسان نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ فیلئر ہو، آپ بہت ہی اسٹرانگ ہو اگر آپ ایسا کر رہے ہو، اور یہ بہت ہی امیزنگ چیز ہے جو آپ کر رہے ہو کہ اپنے آپ کو دبا رہے ہو، اپنے آپ کو روک رہے ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو بہت غصہ آتا ہے اپنے بچوں کو کی پرورش کے دوران، ان کو ہوم ورک کرواتے ہوئے، یا ان کو چھوٹی چھوٹی سی باتیں بتاتے ہو، اگر آپ کو غصہ جلدی آ جاتا ہے اور آپ وہ نوٹس کرتے ہیں، سیلف انالیسس جب ہوتا ہے نا، اس میں ہم اپنے آپ کو بیٹھ کے نوٹس کرتے ہیں کہ میرے بچے نے ایسا کیا اور میں نے اس کو یہ کہا، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، میں اس کو ایسا مجھے کہنا چاہیے تھا۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے دماغ میں چلتی ہیں، سیلف انالیسس ہوتا ہے، اور پھر ہر انسان ایسے سیکھتا ہے۔ تو اینی ویز میری اس ویڈیو بنانے کا اور میری یوٹیوب کے اس چینل کا پورا پرپس یہی ہے کہ میں جو بھی سیکھ رہی ہوں وہ آپ تک پہنچاؤں، چھوٹی چھوٹی سی پوائنٹس جو بھی میں پڑھوں گی میں آپ تک پہنچاؤں گی، جو بھی چیزیں مجھے اچھی لگیں گی وہ میں آپ تک ڈیفینیٹلی پہنچاؤں گی، اور اگر آپ کو یہ بات اچھی لگتی ہے، اگر آپ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس بات سے کسی اور کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو آپ پلیز اس کو آگے پہنچائیں۔ اور یہ سب کچھ کرنے کا میرا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ میں کوئی مشہور ہستی بن جاؤں، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ ہمیں بتایا گیا ہے، ہماری بیسک تعلیم ہے وہ یہی ہے نا کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ آپ پہنچاؤ دوسروں تک، تو آپ علم میں بڑھو گے، اور دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا اور اپنا بھی فائدہ ہے۔ تو الحمدللہ جب اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ میں کسی بھی انسان کو یہ فائدہ پہنچا شاید سکتی ہوں، I'll be more than happy to do that۔ اور مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ میں سے کسی نے اس بات کو سمجھا، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر انسان جو میری یہ ویڈیو دیکھے گا وہ مجھ سے 100% متفق ہوگا یا مجھ سے کہے گا کہ ایبسلیوٹلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر انسان کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے، اپنی ایک اس کی سوچ اپنی ہوتی ہے، اینڈ اٹس ویری نارمل، اٹ شوڈ بی لائک دیٹ، ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ لیکن میرا یہ مقصد صرف ویڈیو بنانے کا یہاں پہ یوٹیوب پہ یہ ہے کہ اگر آپ کو میری کوئی بھی چیز اچھی لگتی ہے یا کسی بات کے بارے میں آپ متفق ہیں یا نہیں ہیں، آپ پلیز مجھے کامنٹ کر کے بتائیں، اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کون سی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا سننا پسند ہے، اور میں ڈیفینیٹلی کوشش کروں گی کہ میں ان چیزوں پر ویڈیو بناؤں، آپ تک پہنچاؤں۔ ابھی میں یہ والی کتاب پڑھ رہی ہوں، اور یہ آئی مسٹ سے کہ یہ ایک امیزنگ کتاب ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو انٹرسٹ ہے، اگر آپ لے سکتے ہیں یہ والی کتاب دا ہائیلی سینسٹیو چائلڈ، تو آپ بالکل لیں اور پڑھیں۔ اگر آپ کو انٹرسٹ ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ پڑھیں۔ میں اس کتاب میں سے چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو مجھے اچھی لگیں، جس نے مجھ پہ اثر کیا، جو مجھے لگا کہ مجھے نہیں معلوم تھیں اور مجھے معلوم کرنی چاہیے، میں آپ تک ڈیفینیٹلی پہنچاؤں گی۔ اور مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ مجھے کامنٹس دیں گے، آپ مجھے بتائیں گے، اپنی رائے کا اظہار کریں گے، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ میں کسی اور ٹاپک پہ ڈیفینیٹلی بات کروں گی۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ پھر آپ کو سب سے پہلے پتہ چلے گا جب میں ویڈیو ڈالوں گی۔ اوکے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔